یثرب سے سوئے کربلا ایک کارواں رخصت ہوا، سر پہ علم سایہ فگن غازی کی آتی ہے صدا، پہلا سفر زینب کا ہے سنسان کر دو راستہ، مجلس میں سر آنکھوں پر بٹھاتے ہیں، کسی کو چھیڑنا مقصد نہیں ہوتا، کبھی اپنا ہوا جو ظلم مصطفیٰ پر ہم بتاتے ہیں، ایک نعرہ صلوات۔ گھر چلو شام ہوتی ہے اصغر، قبر اصغر پاک کہتی تھی مادر، گھر چلو شام ہوتی ہے اصغر، نیلا ڈورا وہ گوری کلائی، 6 مہینے کی میری کمائی، بھورے بالوں کے قربان مادر، گھر چلو شام ہوتی ہے اصغر، بھاگ گئی تیری صورت زمین کو، لے لیا مجھ سے تجھ نازنی کو، یہ نہ سمجھی کہ روئے گی مادر، گھر چلو شام ہوتی ہے اصغر، رو کے کہتی تھی بالی سکینہ، بھیا پانی اکیلے نہ پینا، ہم بھی پیاسے بہت ہیں برادر، گھر چلو شام ہوتی ہے اصغر، لا دیا کیا شہدی نے پانی، کس طرح تم کو چین آیا جانی، تم بھی پینا سبوں کو پلا کر، گھر چلو شام ہوتی ہے اصغر،
سروں پر گھر چلو شام ہوتی ہے سور پانی منگوا اپنے چچا سے سب تڑپتے ہیں خیمے میں پیاسے تم بھی پینا سبوں کو پلا کر گھر چلو شام ہوتی ہے اصغر قبر اصغر پا کہتی تھی مادر گھر چلو شام ہوتی ہے اصغر بسم اللہ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود ولا يفره المنع والجمود ولا يبديه العطاء والجود وهو المنان بفوائد النعم وعوائد المزيد والقسم وهو الذي موجود لا انعدم ولا يدركه بعض الهمم والصلاة والسلام على رسوله نبي الرحمة وإمام الأئمة وسراج الأمة المنتخب من طينة الكرم وسلالة المجد الأقدم وارسله بالدين المشهور والعلم المعصور والكتاب المستور والنور الساطع والضياء اللامع والأمر الصادق وهو نبيه رسول المسدد والمحمود الأحمد والمصطفى الأمجد بالقاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين خصوصا سيدي ومولاي سبط رسول الثقلين وابن امير الكونين امام المشرقين والمغربين ابي عبد الله الحسين قتل مظلوما وغريبا بارض كربلاء وذبح جائعا وعطشانا من القفا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم صلوات بجي محمد سورہ یاسین کی یہ ابتدائی آیات ہیں کہ جن کی تلاوت مسلسل آپ حضرات کی خدمت میں اب تک کرتا چلا آیا، اور ان آیات کے وسیلے اور ان کے سہارے سے اپنی کم علمی کے لحاظ سے اسلام اور ہیومن ویلیوز
کے موضوع پر کچھ عرض کرنے کی کوشش کی۔ اسلام انسان کو انسان بنانے کے لیے آیا تھا، انسان کو علم، اخلاق اور کردار کی بلندی تک پہنچانے کے لیے آیا تھا، انسان کو شرف انسانیت عطا کرنے کے لیے آیا تھا۔ اور جب انسان کو شرف انسانیت عطا کرنے آیا تھا، انسان کو یہ بتانے آیا تھا کہ انسانی فضیلت کیا ہے، انسانیت کیا ہے، انسانی قدریں کیا ہیں، ہیومن ویلیوز کیا ہیں، انسان اپنے معاشرے اور سماج میں رہ کے کس طرح سے زندگی گزارے، یہ پورا سماج، یہ پورا معاشرہ کس طرح سے پورے سماج اور معاشرے میں امن قائم ہو، کس طرح سے سکون قائم ہو، یہ بتانے کے لیے اسلام آیا تھا۔ اور اب ظاہر سی بات ہے کہ جب اسلام یہ بتانے آیا تھا تو اب لفظی تعلیم کا وہ اثر نہیں ہوتا ہے کہ جو عملی تعلیم کا اثر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر زمانے میں خالق نے جب بھی کوئی کتاب بھیجی ہے تو اس کے ساتھ اپنے نمائندے ضرور بھیجے ہیں، بلکہ اگر آپ تاریخ ہدایت کا جائزہ لیں گے تو آپ کو یہ تو مل جائے گا کہ کوئی زمانہ ایسا رہا ہو کہ جب معلم رہا ہو، کتاب نہ رہی ہو، لیکن آپ کو کوئی زمانہ ایسا نہیں ملے گا کہ کتاب رہی ہو اور معلم نہ رہا ہو۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے عرض کیا کہ لفظی تعلیم کا وہ اثر نہیں ہوتا ہے جو عملی تعلیم کا، قولی تعلیم کا وہ اثر نہیں ہوتا ہے جو عملی تعلیم کا اثر ہوتا ہے۔ اسی لیے خالق نے ہر دور میں انبیاء اور مرسلین کو بھیجا، اور سب کے آخر میں خالق نے جو سید الانبیاء تھا، جو سب سے بلند رسول تھا، جو صاحب معراج تھا، جو اس کا حبیب تھا، اسے اس دنیا میں ہدایت کے لیے بھیجا، اس شان سے کہ دوش مبارک پر مزمل کی ردا، سر اقدس پر مدثر کا تاج، آئے تطہیر کا حصار، رحمت الہی سایہ فگن۔ صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ اس کی شان، اس کی عظمت، اس کی بلندی کو سمجھنا ہے تو اب یوں سمجھ لیجئے کہ ہر نبی کو نام لے کے پکارا، پورے قرآن میں اپنے نبی کو نام لے کے نہیں پکارا۔ یہ خالق کی نظر میں اس کے رسول کا احترام ہے کہ اس نے نام اپنے حبیب کا نہیں لیا، تذکرتاً نام کیا ہے، تذکرہ کیا ہے، نام لیا ہے، مگر نام لے کے نہیں پکارا۔ یہ احترام پیغمبر اسلام بتایا جا رہا ہے۔ کل میں نے عرض کیا تھا آپ حضرات کی خدمت میں، بہت سی وہ خصوصیتیں ہیں پیغمبر اسلام میں جو دوسرے انبیاء میں نہیں ملتی ہیں۔ وہ ساری خصوصیتیں جو دوسرے انبیاء میں تھیں، وہ سارے صفات جو دوسرے انبیاء میں تھے، وہ سارے صفات میرے رسول میں موجود ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت سی وہ باتیں اور بہت سے وہ کمال، بہت سی وہ صفتیں موجود ہیں میرے رسول میں جو دوسرے نبیوں میں نظر نہیں آتی، دوسرے نبیوں میں نظر نہیں آتی۔ ایک بات میں نے کل عرض کی تھی اور بس اسی کو عرض کر کے اور بات کو آگے بڑھا دوں۔ آپ ذرا دیکھیے کہ تمام انبیاء کے لیے اس نے یہ کہا کہ وہ صراط مستقیم کی طرف ہیں، مگر یہ پیغمبر اسلام کا شرف ہے کہ ان کے لیے خالق نے ارشاد فرمایا کہ یہ صراط مستقیم کی طرف نہیں ہیں، صراط مستقیم پر ہیں۔ اور جب یہ صراط مستقیم پر ہیں تو اب ان کی جگہ پر وہی آ سکتا ہے کہ جس میں تمام ان کے جیسے کمالات موجود ہوں اور جو خود صراط مستقیم پر ہو۔ میں کل عرض کر چکا آپ کی خدمت میں کہ رسول کے بعد آل رسول کے علاوہ ایسے افراد ہمیں نظر نہیں آتے کہ جن میں وہ سارے کمالات موجود ہوں جو رسول میں موجود ہیں۔ قرآن نے جس طرح رسول کی مدح کی ہے اسی طرح کسی اور کی مدح کی ہو سوائے آل رسول کے، تو معلوم ہوا کہ جو شان رسول کی ہے وہ آل رسول کی ہے۔ اگر پیغمبر اسلام تمام انسانی کمالات کا مجموعہ تھے تو آل رسول بھی تمام انسانی کمالات کا مجموعہ ہے، جس کی دلیل یہ ہے کہ جس طرح قرآن نے رسول کو یاسین کہا ہے اسی طرح آل رسول کو آل یاسین کہا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ یاسین کہا ہے۔ آپ کو برے کیریکٹر تو بہت سے مل جائیں گے، خراب تو لوگ بہت سے مل جائیں گے، لیکن اچھے اگر آپ ڈھونڈنے نکلیں گے تو ہر زمانے میں بہت
कम अफराद आपको अच्छे मिलेंगे, नेक मिलेंगे, हिदायत करने वाले बहुत कम मिलेंगे, जिन्होंने दुनिया के सामने अमली तौर पर अपने किरदार को पेश किया कि देखो इंसान को ज़िंदगी कैसे गुजारना चाहिए। ये जो याद हम मना रहे हैं करबला की, तो याद रखिए करबला की जंग भी हक़ व बातिल की जंग थी, सच और झूठ की लड़ाई थी, ह्यूमन वैल्यूज़ एंड डिसवैल्यूज़ की लड़ाई थी। ह्यूमन वैल्यूज़ के मजमूए का नाम हुसैन इब्न अली है, ह्यूमन डिसवैल्यूज़ के मुजस्समे का नाम यजीद बिन मुआविया है। जितने इंसानी कमालात आप सोच सकते हैं वो सारे इंसानी कमालात हुसैन में मिल जाएंगे। आपको सारे इंसानी कमालात आपको हुसैन की ज़ात में मिल जाएंगे। जितने कमालात का आप तसव्वुर कर सकते हैं, जिस कमाल का और जिस अच्छाई का तसव्वुर कर सकते हैं, वो सारी अच्छाइयाँ मेरे हुसैन में आपको मिल जाएंगी। और जिन बुराइयों का तसव्वुर हो सकता हो, जिन चीज़ों को आप बुरा समझते हो और बुराई समझते हो, वो सारी चीज़ें आपको यजीद में मिल जाएंगी। तो करबला की जंग हक़ व बातिल की जंग थी, सच और झूठ की लड़ाई थी, वैल्यूज़ एंड डिसवैल्यूज़ की जंग थी। मैंने अर्ज़ किया कि ह्यूमन वैल्यूज़ के मजमूए का नाम हुसैन इब्न अली। कहाँ से लाएगी दुनिया हुसैन का जवाब? कहाँ से लाएगी दुनिया हुसैन का जवाब? हुसैन का जवाब यहाँ नहीं ला सकती। याद रखिए कि आप कायनात में कोई औरत हुसैन पैदा नहीं कर सकती, दुनिया में कोई हुसैन पैदा नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए कि किसी की माँ फातिमा नहीं हो सकती, किसी की माँ फातिमा नहीं हो सकती, और किसी का बाप अली नहीं हो सकता। नई बात को और आगे ले जाऊंगा कि दुनिया में अब कोई हुसैन नहीं हो सकता, इसलिए कि ना किसी की माँ फातिमा हो सकती है, ना किसी का बाप अली हो सकता है, ना किसी की दादी फातिमा बिन्ते असद हो सकती है, ना किसी का दादा अबू तालिब हो सकता है। किसी की दादी फातिमा बिन्ते असद हो सकती है, और ना किसी का दादा अबू तालिब हो सकता है, ना किसी की नानी खदीजतुल कुबरा हो सकती है, ना किसी का नाना सैयदुल अंबिया हो सकता है। कहाँ से लाएगी दुनिया हुसैन का जवाब? ला सकती है। मैंने अर्ज किया आपकी खिदमत में कि दुनिया में किसी का बाप अली नहीं हो सकता। अली कौन? हुसैन के बाप का नाम है अली। हुसैन के बाप का नाम है अली। वो अली जिसके बगैर न तारीख इस्लाम शुरू हो सकती है न मुकम्मल हो सकती है। वो अली जिसके बगैर न तारीख इस्लाम शुरू हो सकती है न मुकम्मल हो सकती है। तारीख़ इस्लाम अगर शुरू होगी तो सुलशीरा के बगैर शुरू नहीं होगी, और जब सुलशीरा के बगैर शुरू नहीं होगी तो कोई नासिर होना चाहिए कि नहीं? नुसरत का वादा करने वाला कोई होना चाहिए। तो अली के बगैर सुलशीरा तबलीग इस्लाम शुरू भी नहीं हो सकती, और अली के बगैर मुकम्मल भी नहीं हो सकती तबलीग इस्लाम। इसलिए कि जब तक अली की मौलाइयत का ऐलान नहीं होगा, तब तक इस्लाम मुकम्मल नहीं हो सकता। तो मालूम हुआ कि ना अली के बगैर तारीख़ इस्लाम शुरू हो सकती है, ना अली के बगैर तारीख़ इस्लाम मुकम्मल हो सकती है। माइनस करना चाहती है दुनिया तारीख़ से अली को। मैं कहता हूँ कर दो माइनस अली को तारीख़ इस्लाम से, मगर ये सोच के माइनस करना कि अली जाएंगे तो जो कुछ है सब लेके जाएंगे। अली का जो कुछ भी इस्लाम में है सब लेके जाएंगे, और जब सब लेके अली चले जाएंगे तो बचेगा क्या? सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तारीख़ इस्लाम में अली जैसी शख्सियत कहीं दिखा सकती है दुनिया? नहीं, अली जैसा कोई तारीख़ में पैदा नहीं हुआ जिसके बगैर न 4 मुकम्मल होते हैं न 5।
حسین کا جواب نہیں لا سکتی دنیا، تو حسین کے باپ کا کیا جواب لائے گی دنیا؟ تو حسین کے باپ کا نام ہے علی اور حسین کی ماں کا نام ہے فاطمہ، جو مرکز تطہیر ہیں، مرکز تطہیر ہیں۔ حسین کی دادی کا نام ہے فاطمہ بنت اسد، جو فخر مریم ہیں، جو فخر مریم ہیں، جو فخر مریم ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ گزشتہ سال میں نے اشارہ کیا تھا کہ یاد رکھیے، جو مرتبہ مریم کو نہ مل سکا وہ مرتبہ فاطمہ بنت اسد کو ملا ہے، اس لیے کہ زچا خانہ لوگ کہتے ہیں علی کا زچا خانہ، مگر زچا خانہ بچے کا نہیں ہوتا، ماں کا ہوتا ہے۔ علی کا زچا خانہ، علی کا زچا خانہ، علی کا زچا خانہ نہیں، فاطمہ بنت اسد کا زچا خانہ، فاطمہ بنت اسد زچا خانہ زکا ہوتا ہے، بچے کا تھوڑی ہوتا ہے۔ تو وہ مرتبہ جو مریم کو نہ مل سکا، باہر چلی جاؤ، یہ عبادت خانہ ہے، زچا خانہ نہیں ہے۔ فاطمہ بنت اسد کو بلایا گیا اہتمام سے، دیوار میں در بنا کے۔ لوگ کہتے ہیں یہ اتفاق ہے، میں کہتا ہوں اتفاق ہے تو اتفاق ہی رہنے دیجئے، اس لیے کہ علی کی منزل بہت بلند ہے۔ اتفاق سامنے آتا ہے تو خانہ کعبہ زچا خانہ بنتا ہے، اختیار سامنے آتا ہے تو ایک ضربت ثقلین کی عبادت پر بھاری ہو جاتی ہے۔ فاطمہ بنت اسد دادی ہیں حسین کی، کہاں سے لائے گی دنیا ان کا جواب؟ کہاں سے لائے گی دنیا ان کا جواب؟ پھر میں کوٹ کروں گا صحیح کی صحیح حدیث، اور وہی جو کوٹ کر چکا ہوں، جو بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، آغوش ماحول یہودی بنا دیتی ہے، عیسائی بنا دیتی ہے، جس ماحول میں پلتا ہے بچہ ویسا ہو جاتا ہے۔ اللہ رے پاکیزگی آغوش فاطمہ بنت اسد، ایک کو پالا تو نبی ہو گیا، کو پالا تو وہ امام ہو گیا۔ جب نبی کو آغوش میں جناب ابو طالب نے دیا کہ لو اب تمہیں پالنا ہے انہیں، خوش ہوئی جناب فاطمہ بنت اسد بچے کو دیکھ کے کہ کیا حسین بچہ ہے، کتنا خوبصورت بچہ ہے۔ ابو طالب نے کہا گھبراؤ نہیں، 30 سال کے بعد اللہ تمہیں بھی ایسا ہی بیٹا دے گا۔ 30 سال بعد کی خبر ابو طالب آج دے رہے، علم غیب تو نہیں رکھتے؟ ابو طالب علم غیب رکھتے ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ اگر 30 سال کے بعد اللہ نے نبی جیسا بیٹا انہیں نہ دیا ہوتا تب آپ کہہ سکتے تھے نہیں رکھتے۔ 30 سال پہلے خبر دے رہے گھبراؤ نہیں، اللہ تمہیں بھی اسی جیسا بیٹا 30 سال کے بعد دے گا۔
جبکہ ابھی عقیل کو اس دنیا میں آنا ہے، جعفر کو اس دنیا میں آنا ہے، اس کے بعد علی آئیں گے، طالب آ چکے ہوں گے، 10 سال کا فرق ہے سب میں، 30 سال بعد، 20 سال بھی نہیں کہا، 10 سال بھی نہیں کہا، آخر میں 30 سال کے بعد اللہ تمہیں بھی ایسا ہی بیٹا دے گا، اور خالق نے دیا، خالق نے دیا۔ کہیے تو ایک بات عرض کر دوں، راہب تو نبی کے پاس آیا تھا، پیشانی دیکھ کے نبی نے کہہ دیا اس کی قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے، اس کی قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے۔ اب حسین نے کہہ دیا میں نے ایک بیٹا دیا، 2 بیٹے دیے، 3 بیٹے دیے، 4 بیٹے دیے، 7 بیٹے دیے، 2 ہی باتیں سمجھ میں آتی ہیں، 2 ہی باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ یا تو یہ مانیے کہ پیشانی پر فاطمہ بنت اسد کے انہوں نے پڑھ لیا، یا پھر مانیے کہ ان کی زبان بھی معصوم ہے، کہہ دیں گے تو خالق دے گا۔ سال کے بعد دیا فاطمہ بنت اسد کی بھی آغوش میں، ویسا ہی بچہ، ویسا ہی، میں عرض کر چکا کسی مجلس میں کہ ویسا ہی، میں تھوڑی کہہ رہا ہوں ویسا ہی، بھئی تو تمام روایتیں آپ دیکھ لیے ویسا ہی ہے، ورنہ خالق کیوں کہتا سورہ برات کی تبلیغ کے لیے آپ جائیے یا وہ جائے جو آپ جیسا ہو۔ آپ جائیے یا وہ جائے جو آپ جیسا ہو، تو اس کے معنی ہے کہ خالق نے ویسا ہی، جیسا ابو طالب نے کہا تھا کہ ایسا ہی ملے گا ویسا ہی ہے، جبھی تو خالق نے کہا یا آپ جائیے یا آپ جیسا جائے۔ بہت سے لوگ پچھلی مجلسوں میں نہیں تھے، ایک جملہ میں نے عرض کیا تھا، میں پھر ریپیٹ کیا دیتا ہوں، آپ جائیے یا وہ جائے جو آپ جیسا ہو۔ خالق نے، نبی نے کسے بھیجا؟ علی کو بھیجا، بتائیے یہ ہمارے جیسے، جسے خدا نے کہا آپ جیسا، نبی نے کہا ہمارے جیسا، پوری زندگی میں اس نے کبھی نہیں کہا نبی ہمارے جیسا۔ کبھی نہیں کہا کہ ہمارے جیسے۔ ابو طالب نے کہا ویسا ہی بیٹا، ویسا ہی بیٹا، خالق نے دیا۔ ابو طالب کہ ایمان پر بحثیں کرنے والوں، ہم کو تو لگتا ہے آپ کا ایمان خود ہی محفوظ نہیں ہے۔ کیوں محفوظ نہیں ہے؟ دلیل نہ تو نہ مانیے گا۔ کل تک ہم نے سنا تھا کہ تعزیہ دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اب ہم نے سنا ہے کہ نماز سے بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ بھئی ابھی کچھ دن پہلے نیوز میں پیپر میں دیکھا، نیوز میں سنا کہ صاحب نماز کسی کے پیچھے پڑھ لی تو کسی کی ٹوٹ گئی، اور اچھا صرف نکاح ہی ٹوٹا نہیں، اسلام بھی گیا۔ کب پھر سے کلمہ پڑھیے، بیچارے 70 سال کے لوگ، ہم 40 ہی سال کو رو رہے تھے، یہاں 70 سال پر پھر سے
کلمہ پڑھ لیں بیچارے, نکاح پھر سے کر رہے ہیں. عجیب بات ہے, ساری آئی گئی نکاحی پر ٹوٹ گیا ٹوٹ گیا ٹوٹ گیا. تو جن کا خود کا اسلام اور ایمان محفوظ نہیں ہے وہ ابو طالب کے ایمان پر گفتگو کریں گے؟ وہ ابو طالب جو معصوم, وہ ابو طالب جو علم غیب رکھتا ہے, بس ابو طالب کے پڑھیے دیوانے ابو طالب, پڑھیے دیوانے ابو طالب تو معلوم ہو جناب ابو طالب کی حیثیت آپ کو اور ان کے ایمان کی بلندی, ان کی عظمت. انت الرسول رسول اللہ نعلمہ واظہر دینا حقہ غیر باطلی. انت الرسول رسول اللہ نعلمہ, تو اللہ کا رسول ہے, تو رسول ہے, اللہ کا رسول ہے. ہم جانتے ہیں اس بات کو. یہ میرا شعر نہیں ہے, جناب ابو طالب کا ہے. مجھے تو عربی بھی اتنی نہیں آتی کہ میں شعر کہہ سکوں عربی میں. انت الرسول رسول اللہ نعلمہ واظہر دینا حقہ غیر باطلی. تم اللہ کے رسول ہو, تم رسول ہو, اللہ کے رسول ہو, یہ بات ہمیں معلوم ہے. اللہ دین حق کو غالب کر کے رہے گا, یہ بات حق ہے, سچ ہے, باطل نہیں ہے, جھوٹ نہیں ہے. جناب ابو طالب کہہ رہے ہیں انت الرسول رسول اللہ, اشعار مجھے انت الامین امین اللہ لا کذب صادق القول لا لہو ولا لعب. تم امین ہو, اللہ کے امین ہو, یہ بات سچی ہے, اس میں غلطی کا امکان نہیں ہے. انت الرسول رسول اللہ نعلمہ علیک تنزل ذی العزت الکتب. دوسرے شعر کا میں نے اس شعر میں پڑھ دیا تھا. علیک تنزل ذی العزت الکتب, تم رسول ہو, اللہ کے رسول ہو, تم پر ذی عزت خدا کی کتاب نازل ہوئی ہے. رسالت کی بھی تصدیق, کتاب کی بھی تصدیق, ان کی رسالت کی بھی تصدیق. اور انت الرسول رسول اللہ نعلمہ, تم رسول ہو, اللہ کے رسول ہو, میں جانتا ہوں. تم پر صاحب عزت خدا کی کتاب نازل ہوئی ہے, رسالت کی بھی تصدیق, کتاب کی بھی تصدیق. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں اسلام کیا ہے؟ ایک صلوات دیجیے محمد و آل محمد. اسلام کسے کہتے ہیں؟ اسلام کسے کہتے ہیں؟ تو معلوم ہو جناب ابو طالب دادا ہیں حسین کے. کسی کا دادا محسن اسلام نہیں ہو سکتا, ابو طالب نہیں ہو سکتا. کسی کی نانی خدیجۃ الکبریٰ نہیں ہو سکتی. دوسری ازواج میں اور جناب خدیجہ میں بڑا فرق ہے. دوسری ازواج وہ ہیں جنہیں اسلام نے پالا ہے. خدیجہ وہ ہے جنہوں نے اسلام کو پالا ہے. دوسرے کا نانا سید الانبیاء نہیں ہو سکتا, سید المرسلین نہیں ہو سکتا, یہ حسین کا نانا ہے. میں دامن وقت میں گنجائش نہیں, بات کو جلدی سے سمیٹوں کہ یہی نہیں کہ نسب ہی کی بلندی ہے, حسب ہی کی بلندی ہے. ذات کو اگر آپ دیکھیں گے تو آئے تطہیر طہارت کا اعلان کر رہی ہے, آئے مباہلہ صداقت کا اعلان کر رہی ہے, آئے مودت قربت و قرابت کا اعلان کر رہی ہے. سورہ دہر ان کی سخاوت کا قصیدہ پڑھ رہا ہے. پیغمبر اسلام حدیث ان کی شان میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ مجھ سے ہے, میں اس سے ہوں. حسین میرا مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں. یہ حسین ہے, اسے پہچانو.
یہ حسین ہے، اسے پہچانو، اس کی فضیلت کو سمجھو، اس کی نصرت کرو۔ اب آپ اس جملے کو سمجھیے، یہ حسین ہے جن کی ماں فاطمہ، جن کے باپ علی، جن کی دادی فاطمہ بنت اسد، جن کے دادا محسن اسلام جناب ابو طالب، جن کی نانی جناب خدیجۃ الکبریٰ، جن کے نانا سید الانبیاء۔ ادھر کون؟ ادھر کون؟ اب اس کا تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے ذہن میں، بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اب اس جملے کی قیمت سمجھیے جو مولا نے فرمایا، مجھ جیسا جیسا انسان، حسین جیسی شخصیت، حسین کی عظمت سمجھیے، حسین کی بلندی سمجھیے، حسین کا مرتبہ سمجھیے۔ حسین وہ ہیں کہ جنہوں نے انسانیت کو بھی بچا لیا، جنہوں نے اسلام کو بھی بچا لیا، جنہوں نے شریعت کو بھی بچا لیا، جنہوں نے قرآن کو بھی بچا لیا، سب کچھ بچا لیا حسین۔ سب کچھ بچا لیا میرے مولا حسین نے، سب بچا لیا امام حسین علیہ السلام، سب کچھ قربان کر دیا، سب کچھ بچا لیا حسین، گھر قربان کر دیا، اسلام کو بچا لیا۔ یہ ہے میرا حسین، یہ میرا حسین ہے۔ اور باب ازا احسان فراموش ہیں وہ لوگ جو ذکر حسین پر اعتراض کریں۔ حسین کے احسان کا بدلہ بھی تو نہیں ہو سکتا، اور رو کے ہم حق بھی تو نہیں ادا کر پاتے، ہم رو کے حق بھی تو نہیں ادا کر پاتے۔ اللہ کی قسم نام آیا ہے حسین کا بھی میری زبان آج مصائب زیادہ پڑھوں گا، مصائب زیادہ پڑھوں گا میں، اس لیے کہ اب نہ پڑھوں گا تو کب پڑھوں گا، اس لیے کہ آج تو نو موت۔ ہائے میرا مظلوم امام، لٹا دیا اس نے بھرا گھر، قربان کر دیا اس نے اپنا گھرانہ اسلام کو بچانے کے لیے، پورا گھر قربان کر دیا۔ ارباب عذاب دنیا در حسین پر آئے، سر جھکا دے، بڑے کریم ہیں، یہ ہر جیسے کو معاف کر دیتے ہیں۔ ذکر حسین پر اعتراض کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ یاد رکھیے کہ یہ مجلسیں نہیں ہیں، یہ سفینہ نجات ہے، یہ کشتی نجات ہے، یہ فرش عزا نہیں، یہ سفینہ نجات ہے۔ خود پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے کہ حسین ہدایت کا چراغ ہیں اور سفینہ نجات ہیں۔ اہل بیت کے لیے فرمایا ہے کہ اہل بیت کی مثال کشتی نوح جیسی ہے، جو اس پر آئے گا اس کے لیے نجات ہے۔ تو اب اگر دنیا نجات چاہتی ہے تو اس فرش عزا پر آنا پڑے گا، اس لیے کہ یہ فرش عزا نہیں ہے، سفینہ نجات۔ اور میں عرض کر دوں آپ کی خدمت میں، آخر کلام میں آ گیا ہوں منزل تک اور مصائب تک، یاد رکھیے کہ جو اس سفینے کو چھوڑ دے گا نجات اس کے لیے نہیں ہے۔ میں عرض کر دوں کہ سفینہ نوح سے تشبیہ دی ہے پیغمبر اسلام نے، یاد رکھیے۔ پھر سفینہ نوح میں تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ نبی کو بھی نجات نہیں ملتی ہے بغیر اس سفینے کے۔ نوح بھی سفینے میں تھے تو انہیں نجات ملی ہے، اگر سفینے سے الگ ہو گئے ہوتے تو شاید نجات نہ ملتی، نہیں ملتا ہے کہ اسی سفینے میں وہ بھی تھے۔ یاد رکھیے کہ حسین اور رسول اسلام نے سب کو سمیٹ کے بتایا تھا کہ دیکھو یہ ہے سفینہ نجات، تو یہ فرش عزا نہیں سفینہ نجات ہے۔ آؤ اس فرش پر، آپ انصاف سے بتائیے، ہم رونے کے لیے تو آتے ہیں، یہ ذکر حسین کا صدقہ ہے کہ کچھ سبق بھی ہم پڑھ لیتے ہیں۔
اللہ اللہ، یہ جو دنیا اعتراض کرتی ہے اصل میں جانتی ہے کہ ان مجلسوں سے انہیں کیا فائدہ ہے۔ سچ بتائیے یہ مجلسیں کیا موبائل یونیورسٹیز نہیں ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ موبائل یونیورسٹیز ہیں۔ یونیورسٹیز میں جائیے وہاں ہر کلاس کا طالب علم الگ ہوتا ہے۔ یہ ذکر حسین اور فرش عزا ہے، یہاں سامعین میں ہر لیول کے افراد ملیں گے آپ کو۔ یہ خصوصیت ہے ذکر حسین کی، فرش عزا کی۔ حسین کی بارگاہ سے رزق علم بھی تقسیم ہو رہا ہے۔ ہماری جان قربان ہو جائے فرزند رسول پر۔ ہائے میرا پیاسا امام، میرا مظلوم امام رخصت ہو رہا ہے۔ انصاف سے بتائیے آج اس عزا خانے کی آخری مجلس ہے، آپ کے دل کتنے بھرے ہوئے ہیں، آپ کی آوازیں بلند ہیں۔ سچ بتائیے زینب نے کس طرح سے بھائی کو رخصت کیا ہوگا؟ ارباب عذاب 10 محرم سن 61 ہجری کو جب قربانیوں کا سلسلہ شروع ہوا، حسین صبح سے لاشوں پر لاشیں اٹھا رہے تھے۔ حسین صبح سے لاشوں پر لاشیں اٹھا رہے تھے۔ 72 لاشیں میرے حسین نے اٹھائے، 72 لاشیں میرے آقا نے اٹھائے، اور ان میں سب یہی نہیں کہ اصحاب کے لاشیں ہو، اور محمد جیسے بھانجوں کے لاشیں بھی اٹھائے، قاسم جیسے بھتیجے کی لاش کے ٹکڑے چن کے بھی ابا کے دامن میں رکھے۔ میرے آقا نے 18 برس کے کڑیل جوان کو بھی رخصت کیا۔ مناجات کے لیے ہاتھ بلند کے پالنے والے تو گواہ رہنا، اب تیری بارگاہ میں وہ قربان ہونے کے لیے جا رہا ہے جو صورت اور سیرت، رفتار اور گفتار میں تیرے رسول سے مشابہ تھا۔ جب میں تیرے حبیب کے زیارت کا مشتاق ہوتا تھا تو علی اکبر کے چہرے کو دیکھ لیتا تھا۔ حسین نے 32 برس کے جوان بھائی کی وصیتیں بھی سنی، آقا میری لاش خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ ارباب عذاب وہ وقت آیا کہ حسین نے آواز استغاثہ بلند کی، ہے کوئی جو میری نصرت کو آئے، ہے کوئی میری مدد کرنے والا جو میری مدد کو آئے۔ کون تھا جو حسین کی آواز استغاثہ پر لبیک کہتا؟ کٹی ہوئی گردنوں سے آوازیں آئیں، فرزند رسول ہمیں موت نے مجبور کر دیا ہے، ورنہ ہم آپ پر جان قربان کرنے کے لیے اب بھی تیار ہیں۔ کوئی نہ تھا جو حسین کی آواز استغاثہ پر لبیک کہے، مگر میں نے غلط کہہ دیا۔ ارے ابھی 6 مہینے کا بچہ گہوارے میں موجود تھا جس نے امام کی آواز استغاثہ پر اپنے کو جھولے سے گرایا۔ خیمے میں رونے کے شور بلند ہوا، امام خیمے میں آئے، بہن ابھی تو حسین زندہ ہے، یہ حسین کا جیتے جی رونے کا کیا سبب؟ کہ بھئی آپ کی آواز استغاثہ سن کر علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا ہے۔ کہ بہن لاؤ علی اصغر کو میں سمجھ گیا، لاؤ میرے بچے کو مجھے دو۔ امام نے علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پر لیا، آبا کا سایہ کیا، لے کے میدان میں آئے۔ ایک بلندی پہ آ کے مولا کہتے ہیں کہ اے ظالموں، یہ میرا بچہ 6 مہینے کا ہے، یہ میرا بچہ 6 مہینے کا ہے، ارے اسے تو ایک قطرہ پانی دے دو، اسے تو ایک قطرہ پانی کا دے دو۔ میں عرض کر دوں آپ کی خدمت میں ارباب اعظم، یہ حسین جو پانی 6 مہینے کے بچے کے لیے مانگ رہے ہیں، یہ سوال نہیں کر رہے ہیں، یہ اپنے حق کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اہل بیت کسی سے سوال نہیں کرتے۔ اگر یہ پانی یزیدیوں نے جمع کیا ہوتا تو حسین نہ مانگتے، یہ جو پانی مانگ رہے اپنے حق کا مطالبہ ہے۔ ارے قدرت کی بہائی ہوئی نہر تھی جس پر سب کا حق تھا، لہذا حسین کہہ رہے تھے ارے اس بچے کو تو پانی دے دو، مگر خدا کی قسم یہ ظلم کی انتہا ہے کہ اس نہر سے جانور تک سیراب ہو، اور 6 مہینے کے بچے
بچے کے لیے پانی نہ دیا جائے. میں عرض کروں اس منزل پر کہ قاتلان حسین کے مذہب پر دنیا بحث سے کہتی ہے کہ وہ مسلمان تھے, اور مسلمان تھے تو کس فرقے سے تعلق تھا؟ میں کہتا ہوں مسلمان ہونا کیسا, وہ تو انسان بھی نہیں تھے. ورنہ جب 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی مانگا گیا تھا تو پانی ضرور دے دیتے. اچھا اگر پانی بھی نہیں دیا تھا تو کم سے کم پانی نہ دیتے, لیکن کم سے کم اس 6 مہینے کے بچے کو تیر تو نہ مارتے. اس 6 مہینے کے بچے کو تیر تو نہ مارتے. اچھا سچ بتائیے, کیا اس ننھی سی گردن کے لیے ایک بھال کا تیر کافی نہیں تھا؟ یہ ظلم کی انتہا ہے کہ 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی کا سوال کیا جائے اور اسے تیرے سے شعبہ کا نشانہ بنایا جائے. بچہ باپ کے ہاتھوں پر منقلب ہو گیا. حسین نے خون علی اصغر اپنے چہرے پر ملا. 6 مہینے کے بچے کی لاش حسین ہاتھوں پر لیے ہوئے ہیں. کبھی زمین کو دیکھتے ہیں, کبھی آسمان کو دیکھتے ہیں. شاید کہنا یہ چاہتے ہیں معبود میں تیری بارگاہ میں تو علی اصغر کا چھدا ہوا گلا لے کے حاضر ہو سکتا ہوں, لیکن معبود اس ننھی سی خون میں غلطہ لاش کو لے کر رباب کے سامنے جانے کی شاید یہی وجہ ہے حسین آگے بڑھتے تھے اور پیچھے ہٹتے تھے, کہتے جاتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون. کل آپ ہمارے عاشورہ کیجئے گا, اس میں چہل ختمی ہوتی ہے. خدا آپ کے بچوں کو سلامت رکھے. حسین جو وہاں آگے بڑھ رہے تھے اور پیچھے ہٹ رہے تھے, کہتے جاتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون, تو ان کے ہاتھوں پر 6 مہینے کے بچے کی لاش تھی. حسین آگے بڑھے, در خیمہ کا پردہ ہٹایا, رباب آئی جناب رباب. مولا کہتے رباب یہ بتاؤ میں امام ہوں؟ کہا بے شک امام. کہا میں جو حکم دوں مانو گی؟ کہا کیوں نہیں آپ میرے آپ پر. مولا نے یہ جیسے ہی سنا ایک بار ابا کا دامن ہٹایا. خدا کسی ماں کو اپنے بچے کا یہ عالم نہ دکھائے. جناب رباب نے کیا دیکھا؟ گلا چھدا ہوا ہے, خون میں غلطہ ہے. جناب علی اصغر تصویر حیرت بنی کھڑی رہی, صرف اتنا کہہ دیا ہے میرے لال. بچے بھی یہاں نہر کیے جاتے. حسین علی اصغر کو لیے ہوئے آئے, پشت خیمہ پر ذوالفقار سے ایک ننھی سی قبر کھو دی, علی اصغر کو سپرد خاک کر دیا. پانی کہا تھا جو قبر علی اصغر پر چھڑکتے, بیٹھ کے اتنا روئے. ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے, شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے. حسین تمام قربانیاں پیش کر چکے, اب خیمے میں رخصت آخر کے لیے آئے. کس شان سے؟ چہرے پر علی اصغر کا خون, جسم پر علی اکبر کا خون. رخصت آخر کے لیے آئے. زینب تم پر حسین کا سلام, آئے ام کلثوم تم پر حسین کا سلام.
سجدہ. تجھ پر بھی حسین کا سلام. حسین نے ایک ایک کو سلام کیا. چلنے لگے, کچھ یاد آیا, بیمار بیٹے کے قریب آئے, وصیتیں کی, چلنے لگے تو وصیتوں میں ایک وصیت یہ بھی کی, سید سجاد جب قید شام سے چھٹ کے مدینے جانا تو ہمارے چاہنے والوں کو ہمارا سلام کہنا, اے میرے مظلوم آقا ہمارا سلام. مولا چلنے لگے, نکلنا چاہتے ہیں, بیویوں نے روک لیا. جناب زینب کہتی بھیا یہ بیویاں آپ کو رخصت کرنا چاہتی ہیں. کہ بہن پھر کیسے رخصت کریں گی؟ کہ یہ چاہتی ہے کہ دو رویا سب بنا کے کھڑی ہو جائیں, آپ درمیان سے گزر جائیے. لیجئے بیویاں دو رویا سب بنا کے کھڑی ہو گئی, مولا درمیان سے گزر رہے ہیں. ایک بار مولا نے بیویوں کے چہرے پر نظر کی, باپ اس سے زیادہ کچھ نہیں ملتا, لیکن اب مجھے نہیں معلوم مولا کو کیا کیا یاد آ گیا ہوگا. مولا کو کیا کیا یاد آ گیا ہوگا. ممکن ہے رباب کو دیکھا ہو علی اصغر یاد آ گئے ہو, لیلا کو دیکھا ہو 18 برس کا کھڑیا جوان یاد آ گئے ہو, بیوہ حسن کو دیکھا ہو قاسم یاد آ گئے ہو, زینب کو دیکھا ہو سوچا ہو کہ میرے بعد اس کی مشکیں کسی جائے گی, ام کلثوم کو دیکھا ہو بازو میرے سنگ بندھے گی, سکینہ کو دیکھا ہو ممکن ہے سوچا ہو ہائے اب تک یہ میرے سینے کو سوتی تھی, اب اس کے رخسارے پر تماچے مارے جائیں. حسین رخصت ہو رہے ہیں. خیمے کے باہر قنات ہے, خیمے اور قنات کے بیچ میں زلجنا ہے, مولا زلجنا کے قریب ہے. دائنی طرف دیکھتے, بائیں طرف دیکھتے, کوئی نظر نہیں آتا. بہن نے بھائی کی بے کسی محسوس کی. بھیا کیا عباس یاد آ گئے, کیا علی اکبر یاد آ گئے؟ بھیا اب کوئی نہیں ہے, یہ بہن سوار کرتی ہے. جناب زینب نے بھائی کو سوار کیا, امام مقتل میں آئے, آگے مولا کہتے ہیں کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ کیا قتل کیے میں نے, کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ جواب ایک ہی تھا کہ حسین ہم تمہیں تمہارے باپ کی دشمنی میں قتل کر رہے ہیں. 3 دن کے بھوکے اور پیاسے حسین, نہیں آج 4تھا دن ہے, پانی 7ویں سے بند ہے. حسین کتنے پیاسے ہیں اندازہ نہیں لگایا جا سکتا, اس لیے کہ اسی پیاس میں حسین نے زخم بھی برداشت کیے, دل پر چوٹ بھی کھائی, 72 لاشیں بھی اٹھائے. جیمز کارکن ایک عیسائی مورخ ہے, وہ کہتا ہے کہ میں نے اتنا بہادر شخص تاریخ میں نہیں دیکھا. لوگ کہتے ہیں رستم بہت بہادر تھا, میں کہتا ہوں رستم کو وہ کہے گا بہادر جو تاریخ سے ناواقف ہے. وہ کہتا میں نے ایک ایسا شجاع اور بہادر بھی دیکھا جو کربلا میں 8 طرح کے دشمنوں سے گرا تھا, اور اس کے بعد ایسی جنگی کے تاریخ میں مثال نہیں ملتی. کہتا ہے حسین چاروں طرف سے تو دشمنوں میں گرے تھے, 5واں دشمن 3 دن کی پیاس تھی, 6واں دشمن 3 دن کی بھوک تھی. وہ کہتا 7واں دشمن وہ تپتی ہوئی زمین تھی کہ جس پر اگر دانا ڈال دیا جاتا تو بھن جاتا. اب اس کے بعد وہ کہتا ہے 8واں دشمن وہ آگ اگلتا ہوا سورج تھا, جس کے لیے مسل مشہور ہے کہ عرب کی دھوپ کی مانند سر پر آپ کی دھوپ. وہ کہتا ہے حسین 8 طرح کے دشمنوں سے گرے تھے, اور اس کے بعد بھی ایسے
ایسی جنگی کے تاریخ میں مثال نہیں ملتی. میں کہوں گا جائے جیمز کارکن تو نے بڑا اچھا تجزیہ کیا. حسین یقیناً 8 طرح کے دشمنوں سے گرے تھے, لیکن تو نے صرف اتنا دیکھا کہ 8 طرح کے دشمنوں سے گرے. تو نے یہ نہیں دیکھا ابھی حسین نے 72 لاشیں بھی اٹھائے. ابھی 18 برس کے گڑیل جوان کے سینے سے برچھی بھی کاٹی ہے. ابھی 6 مہینے کے بچے کا خون چہرے پر ملا ہے. ابھی 13 برس کے کم سن کا لاشا اڑایا ہے. اب حسین کی جنگ دیکھ, حسین کی تلوار چل رہی ہے, سر کٹ گر رہے ہیں. دشمن کہہ رہا حسین تلوار روک لو, تمہیں عباس کا واسطہ, تمہیں قاسم کا واسطہ, تمہیں اون محمد کا واسطہ. بس 2-3 منٹ کی زحمت مجلس تمام کر رہا ہوں. حسین کہہ رہے ہیں کہ ہائے اب تم عباس کا واسطہ دے رہے ہو, حالانکہ تمہیں نے ہمارے عباس کے شان قلم